رمضان کا آمد ہے، شعبان کا مہینہ گزرنے کو ہے، 10-12 دن باقی ہیں، 1445 کا رمضان آ رہا ہے۔ بڑی خوشی ہے ان لوگوں کے لیے جو دلی چاہت کے ساتھ امیدیں رکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس رمضان میں بخشش کا سامان کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، روزے رکھیں گے، آخرت کا سامان اکٹھا کریں گے، ذخیرہ آخرت بنائیں گے، بخشش کا ذریعہ بنائیں گے، اپنی اور اپنے خاندان والوں کی جتنے لوگ قبروں میں پہنچ چکے ہیں ان کی بخشش کا ذریعہ بنائیں گے۔ تو ساری چیزیں انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ جس طرح کوئی آدمی سفر پہ جاتا ہے تو اس کے کئی چیزیں ذہن کے اندر ہوتی ہیں کہ یہ کام ہم نے کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا۔ تو اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ 11 مہینوں کا سردار 12واں مہینہ رمضان المبارک آنے کو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری زندگی کا رخ، زندگی کے اندر اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرنا، اور اس کے بعد قبر میں جانے کے بعد قبر میں جانے کے بعد قبر میں کام آنے والے کاموں کی تیاری کرنا، کون سی چیزیں ہمارے کام آئیں گی وہ چیزیں سوچنا اور عمل کرنا، یہ ہر وقت آپ کے ذہن میں ہوتا تھا۔ اور یہ بات بھی کہ ہم بھی دین پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور دوسرے لوگ بھی جتنے بھی ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، مخالف ہیں، اپنے ہیں، غیر ہیں، سارے کے سارے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ بہرحال رمضان آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی طرح ایک موقع پر جبکہ رمضان آنے والا تھا، 1-2 دن پہلے آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے خطاب فرمایا۔ وہی حدیث، اس کا مفہوم، وہی باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے یہ باتیں بخشش کا ذریعہ بنائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی اس کی رات کے اندر کوئی آدمی عبادت کر لے، کسی کو نصیب ہو جائے، تو اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کو اللہ پاک نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے تقریباً 84 سال اور کچھ مہینے بنتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس کے اندر، اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے۔ اور فرمایا اس کے اندر، اس مہینے کے اندر تمہارے اوپر روزے اللہ پاک نے فرض فرمائے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو پہلے امتوں کی طرح تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ ہر امت کی نوعیت الگ الگ تھی، مختلف تھی، کسی کے روزے کم، کسی کے زیادہ، کسی کی سچویشن صبح سے شام، کسی کی 24 گھنٹے وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے روزے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارے اوپر بھی ایام معدودات، چند روزے میں نے فرض کیے، یعنی 11 مہینے ایک طرف، 1 مہینہ ایک طرف۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، ہر عاقل بالغ مسلمان پر اس مہینے کے روزے رکھنا یہ ضروری ہے۔ اور فرمایا اس مہینے کی راتوں کے اندر قیام بھی ثواب کی چیز ہے۔ اب یہ قیام ہم تراویحوں کے ذریعے کریں کہ اس رات کے اندر رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھیں، اور تراویح کے علاوہ نفلیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، جاگ کر بیٹھیں، اللہ اللہ کریں، ذکر و عبادات کریں۔ اور آگے بڑی خوشخبری عطا فرمائی کہ بھائی اس میں نفلیں فرضوں کے برابر ہیں، یعنی عام دنوں میں جو فرضوں کا ثواب ہوتا ہے، رمضان کے مہینے میں اگر تم نفلیں پڑھو گے وہی رمضان تو غیر رمضان کے فرضوں کا ثواب ملے گا تمہیں۔ اگر تم فرض پڑھو گے کوئی جی تو پھر 70 فرض کے برابر ثواب ملے گا، یعنی 10 بھی نہیں، 70 فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ اور فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا ہے، بے صبری نہیں ہے اس کے اندر، ہائے وائے کہ ہم لوگ مر گئے، پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، یہ ہے وہ ہے، روزہ بہت لگا وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ کافی لوگوں کو دیکھتے ہیں ہٹے کٹے مشٹنڈے ہوتے ہیں، روزے نہیں رکھتے۔
کہ بھئی ہمیں روزہ لگ جائے گا، ہم مر جائیں گے، ہم کمزور ہو جائیں گے، ہمارا سانس کا مسئلہ ہے، ہماری فلاں بیماری کا مسئلہ ہے، ایسے بہانے، اور کھانے پینے پہ آئیں تو پھر ٹرے کے ٹرے چٹ کر جائیں. اور فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جب تم صبر کرو گے تو صبر کا بدلہ اللہ پاک جنت عطا فرمائیں گے. آگے فرمایا کہ یہ مہینہ دوسروں کی غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے احساس کا مہینہ ہے. اس مہینے میں مسلمان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، رزق میں ترقی ہو جاتی ہے. لہذا انسان کو دوسرے کی غمخواری بھی کرنی چاہیے اور اللہ پاک سے رزق کی وسعت کا ذہن بھی بنانا چاہیے. اللہ پاک ترقی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ روزی روٹی کے اندر. اور فرمایا اس مہینے کے اندر جو آدمی کسی کو روزہ افطار کرائے گا، یہ افطار کرانا، کسی کو افطاری کرانا گناہوں سے معافی اور آگ سے خلاصی کا ذریعہ ہے. جو آدمی روزہ افطار کرے گا، دوسرا آدمی اس کے بعد روزہ افطار کرے گا، تو یہ آدمی گناہوں سے بری اور بخشش اس کا مقدر بنے گی، اور انشاءاللہ آگ بھی اس کے قریب نہیں آئے گی، جہنم سے آزادی بھی ملے گی. اور آگے فرمایا افطار کرانے والے انسان کو روزے دار کے برابر بھی ثواب ملے گا. اور مزید فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ روزے دار کے ثواب میں سے کمی کر کے اس کو دے دی جائے گا، نہیں، اس کو بھی پورا پورا ثواب، افطاری کرانے والے کو بھی پورا پورا ثواب. لیکن یہاں یہ یاد رکھیں کہ اتنا بڑا فرق، ایک آدمی سارا دن بھوکا رہا اس کا ثواب، اور افطاری کے اندر ایک کھجور دینے والے کا ثواب برابر، ثواب کے اندر برابر ہے، لیکن حیثیت میں فرق ہے. حیثیت اسی کی زیادہ ہے کہ جس نے روزہ رکھا ہے، جو بھوکا پیاسا رہا ہے، جس نے بھوک پر پیاس برداشت کی ہے. پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اب ہماری وہ حیثیت تو نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر ایک افطاری کسی کو کرا سکے. آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تم نے کیا سمجھا کہ بہت بڑی افطاری؟ نہیں، جس سے روزہ کھل سکے، چاہے وہ ایک کھجور کھلانے کے ذریعے ہو، ایک گھونٹ پانی پلانے کے ذریعے ہو، بلکہ فرمایا کہ چاہے وہ لسی مل جائے تو وہ اس لسی کے ذریعے ہو، ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز ہو جائے، یا جس کے ذریعے روزہ کھولا جا سکتا ہے، پھل فروٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو فرمایا یہ پورا کا پورا ثواب جو ہے روزے دار کے برابر یہ ایک دو چیزوں سے بھی مل سکتا ہے. اور آگے فرمایا رمضان شریف کے 3 عشرے ہیں، یعنی پہلے 10 دن، پھر دوسرے 10 دن، پھر تیسرے. فرمایا ان تینوں کی الگ الگ حیثیت ہے. اول ہو رحمت و اوسط ہو مغفرت وآخر ہو عتق من النار. پہلے مہینے کے اندر اللہ پاک کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے گناہ گاروں پر. جس طرح ہم لوگ ہیں، ہمارا کردار کوئی اچھا نہیں، ہمارے کام اچھے نہیں ہیں، ہم گناہ گار ہیں، چھوٹے بڑے گناہ، ہر قسم کے گناہ کرتے ہیں. اللہ سے ہر وقت توبہ اور معافی ہر وقت مانگنی چاہیے، اس کی رحمت کے امیدوار بھی رہنا چاہیے. اور فرمایا دوسرا عشرہ جو ہوتا ہے، یعنی کہ 10 کی شام کو دوسرا عشرہ شروع ہو جاتا ہے، اوسط ہو مغفرت، درمیانہ عشرہ جو ہے 11 سے 20 کی شام تک یہ اللہ کی مغفرت ہوتی ہے گناہ گاروں کے لیے، بڑی موسلادھار بارش کی طرح یہ رحمت مغفرت کے پروانے جاری ہوتے ہیں. اور فرمایا آخر ہو عتق من النار، آخری پراست یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے آخری عشرے کے اندر. پھر آخری عشرے کے اندر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ وہاں پر اعتکاف بھی ہو جاتا ہے. اور دوسری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ آخری عشرے کے طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا وہ موقع بھی ہوتا ہے. یوں سمجھے رمضان المبارک جیسے ختم ہونے کے قریب آتا ہے تو اللہ پاک اس کے اندر مزید انعام عطا فرما دیتے ہیں. یعنی ایک پھول نہیں بلکہ ایک گلدستہ ہے، پھولوں کے اندر کئی پھول ہیں، خوشبو کے اندر کئی خوشبوئیں ملی ہوئی ہیں. تو عبادت کے اندر کئی عبادتیں مزید مل جاتی ہیں. یہ صرف یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا دریا بہتا ہے کہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے بخشے جائیں، لوگ کسی نہ کسی طریقے سے معاف ہو جائیں، جہنم سے بچ جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں. آگے فرمایا آخر میں حدیث مبارک کے آخر میں کہ 4 چیزیں کثرت سے کیا کرو، 2 خالص اللہ کے واسطے. ایک تو یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ایک المیہ ہے کہ ہمارے مسلمان دوستوں کو بعض کو کلمہ طیبہ بھی صحیح نہیں آتا،
بعض ایسا بے ڈھنگا کلمہ پڑھتے ہیں، بے ڈھنگے طریقے سے اس کا تلفظ ادا کرتے ہیں کہ صحیح طریقے سے پڑھنے والا سن کے دہل جاتا ہے، یہ کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا استغفر اللہ کی تسبیح زیادہ کیا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو، اللہ سے بخشش مانگا کرو، استغفار کیا کرو، اللہ سے توبہ مانگا کرو، یہ 2 کام لازمی طور پر۔ اس کے علاوہ 2 کام اور فرمایا، وہ بھی کثرت سے کیا کرو۔ نمبر 1 جنت کی طلب کیا کرو اللہ سے، اور فرمایا ایک حدیث میں جب بھی مانگو اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو، یعنی سب سے بڑی جنت جنت الفردوس مانگا کرو، اور جہنم سے آزادی اور جہنم سے خلاصی مانگا کرو۔ تو جو آدمی اس طریقے سے کام کرے گا انشاءاللہ رمضان اس کا بڑا پاکیزہ بھی بنے گا اور بڑا سفارشی بھی بنے گا۔ اور آخر میں ایک اور چیز بھی آپ نے ارشاد فرمائی کہ جو آدمی کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا وہ مجھ سے قیامت کے دن حوض کوثر سے پانی پیے گا، حوض کوثر کا جام اس کو نصیب ہوگا، پھر جنت جانے تک اس کو پیاس بھی نہیں لگے گی، ایسا پانی ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں ان باتوں کو قبول فرمائے، اور جتنے لوگ بھی اس رمضان کے اندر مجھ سے میت زندہ رہے جو جن کو امید ہے، اللہ پاک سب کو یہ پورے کے پورے فضائل نصیب فرمائے، اور انہی فضائل کی وجہ سے جو لوگ ہمارے قبروں میں پہنچ چکے ہیں اللہ پاک ان کی بھی بخشش فرمائے۔